میرا مقابلہ سردار غلام عباس خان سے تو ہے، یہ پورے میڈیا پہ چل رہا ہے کہ چکوال کی 1 انچ بھی تلگنگ کو نہیں دیں گے۔ کہ 9 مئی کا واقعہ ایک بڑی غلطی تھی۔ ہمارے تو بندوں کو جب RO کے آفس تک نہیں جانے دیا جا سکا تو GHQ یا کور کمانڈر ہاؤس تک ہم کیسے پہنچ گئے؟ یہ لندن پلان کا ایک حصہ ہے، اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ ہمارا نوجوان جو ہے وہ بہت باشعور ہو گیا ہے اور یہ سارا کریڈٹ عمران خان صاحب کو جاتا ہے۔ حافظ صاحب کی بھی دیکھیں کتنی قربانیاں ہیں، لیکن لوگ آج ان کو اس طرح چھوڑ رہے ہیں چند اپنی خواہشات کے اوپر کہ حافظ صاحب کو ملک میں ہونا چاہیے تھا۔ وہ آئیں گے ایئرپورٹ سے ان کو جو ہے اٹھا لیا جائے گا، پتہ نہیں پھر اس کے بعد کیا کیا ہوگا۔ کوئی نہیں جی، اب عادت ہو گئی ہے، پہلی FIR مشکل تھی، اب تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اور یہ بہت ایک شرمناک لفظ ہے کہ ان کو پنڈی لے جائیں، اور کئی ہمارے لختے جگر جو ہیں علاقے کے بڑے بڑے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ لوگ تو نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں، آج قوم میں شعور آ گیا ہے۔ چکوال اور تلگنگ کی جو 6 کی 6 سیٹیں ہیں انشاءاللہ ہم جیت کے رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بات کریں گے حکیم نثار صاحب جو PP-22 آپ کی صوبائی اسمبلی کے لیے PTI کے کینڈیڈیٹ ہیں، اور ماشاءاللہ یہ ینگ ترین کینڈیڈیٹ ہے اور PTI کے ورکر ہیں، ان کی 16 سال سے وابستگی ہے۔ ان کا پہلا الیکشن ہے اور انہیں ٹکٹ ملا ہے، لمبی فہرست تھی جو یہاں سے لوگ لڑنا چاہ رہے تھے، تو ان سے بات کرتے ہیں۔ یہ پہلا الیکشن ہے، یہ کس طرح اس کو کنٹیسٹ کریں گے اور انہیں کس طرح کا رسپانس مل رہا ہے؟ حکیم صاحب یہ بتائیں کہ آپ بنیادی طور پہ حکیم ہے یا کیا ہے سلسلہ آپ کا؟ جی، ہمارے آباء و اجداد جو ہیں وہ حکمت سے وابستہ تھے، تو وہ پھر وہی ٹائٹل جو ہے وہ فیملی میں چلتا آ رہا ہے۔ جی، تو اب اس سیاسی حکمت کیسی چل رہی ہے آپ کی؟ الحمدللہ جی، مجھے بہت زیادہ فخر ہے کہ میں نے جو اپنی سیاست ہے وہ عمران خان کی یونیورسٹی میں جو ہے اس میں داخل ہو کے شروع کی ہے، اور ٹوٹلی میں انہی کو فالو کر رہا ہوں اور انہی کی طرز پہ اپنے حلقے میں سیاست کر رہا ہوں۔ اور میرا ایک عوامی وہی انداز ہے، ایک عام آدمی کے پاس جا رہا ہوں عمران خان کا پیغام لے کر، جس پر مجھے بھرپور پذیرائی مل رہی ہے۔ اور الحمدللہ ہماری پارٹی کا جو تنظیمی نیٹ ورک ہے وہ اتنا سٹرونگ ہے کہ میں جہاں پر نہیں بھی پہنچ سکتا وہاں پر ہمارے لوگ جو ہیں وہ ہماری نمائندگی کر رہے ہیں۔ لیکن میں اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ میں کسی ایسے حلقے سے میں ووٹ نہ لوں جہاں پر میں نہ جا سکوں، اور الحمدللہ میں نے یہ اچھی طرح اچیو کر لیا ہے۔ 70% اپنا حلقہ میں نے کور کر لیا ہے، 30% میرا رہ گیا ہے جہاں پر میں ابھی تک نہیں پہنچ سکا۔ انشاءاللہ اگلے 2-3 دنوں میں وہاں پر بھی اپنے ووٹرز کے پاس پہنچ جاؤں گا۔ تو اب تک جو FIRs کا بڑا سیزن چل رہا ہے، آپ پہ بھی کوئی FIR ہے؟ جی، میرے پہ 3 FIRs ہیں۔ کس چیز کی ہیں؟ یہ روڈ بلاک کی اور جو ہے کار سرکار میں مداخلت کی اور اس طرح کی۔ حالانکہ ہر پاکستانی شہری کا جمہوریت میں پوری دنیا میں ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے ہر آدمی کا کہ وہ اپنا پرامن احتجاج کر سکتا ہے۔ ہم نے یا ہماری پارٹی نے الحمدللہ ایک گملہ تک آج دن تک نہیں مثال ملتی کہ کہیں توڑا ہو، لیکن جو پورے ملک میں جیسے آپ نے خود کہا کہ ایک سیزن چل رہا ہے 1.5 سال سے، تو اس میں پھر کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، انشاءاللہ فیصلہ حق پر ہی ہونا ہے اور انشاءاللہ ایک دن حق کی فتح ہونی ہے۔ تو آپ کا مقابلہ سردار عباس صاحب سے ہے؟ میرا مقابلہ سردار غلام عباس خان سے تو ہے ہی صحیح، لیکن اس کے علاوہ میرا مقابلہ تمام ان سامراجی قوتوں سے ہے جو اس ملک میں ایلیٹ کلاس کو اوپر لانا چاہتے ہیں اور ایک عام آدمی کو اس سسٹم میں انٹر نہیں ہونے دینا چاہتے، کیونکہ عام آدمی جب اس سسٹم میں آئے گا تو عام آدمی کی زندگی بہتر ہوگی، اور ان کو لگتا ہے کہ شاید یہ جو فیوڈل کلاس ہے یا ایلیٹ کلاس ہے یا الیکٹیبلز ہیں، ان کو یہ لگتا ہے کہ اگر ایسا ہو جائے گا تو ہمارے جو نسلوں کا فیوچر ہے وہ ختم ہو جانا ہے۔ لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی جائیداد تو ہے نہیں کہ وراثت میں چلے گی۔ جو محنت کرے گا، سٹرگل کرے گا، یہ میراتھن ریس ہے پالیٹکس، اسی کو اللہ عزت دے گا اور اسی نے انشاءاللہ اوپر آنا ہے۔ آپ تو ویسے بھی خاندانی حکیم ہیں، آپ نے یہاں کے لوگوں کی نبض چیک کی ہے، مسائل کیا ہے؟ جی، میں چونکہ خود ایک مڈل کلاس فیملی سے میرا تعلق ہے، الحمدللہ بزنس ہمارا پیشن ہے، میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں کہ لوگوں کے کیا مسائل ہیں، تو انشاءاللہ مجھے تو یہ کوئی بندہ بتانے کی کسی کو ضرورت ہی نہیں ہے کہ کیا کیا مسائل ہیں، کیونکہ میں خود ان مسائل کا شکار ہو کے یہاں تک پہنچا ہوں۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مسائل یہاں پر ہمارے پاس سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ صحت کا ہے۔ ہمارے اسپتالوں میں کوئی علاج ہی نہیں ہے سوائے سر درد یا نزلہ زکام کے۔ اگر کوئی مریض جاتا ہے تو ایک ہی جواب ملتا ہے کہ ان کو پنڈی لے جائیں۔
ٹھیک ہے. اس کے بعد خستہ حالیہ ہماری روڈز کی، جہاں پر بھی آپ دیکھیں ڈسٹ ہی ڈسٹ ہے. اس کے بعد جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں روڈز، ٹائم کا ضیاع ہے نرا، اور لوگوں کو تکالیف ہیں. اس کے بعد ایجوکیشن سسٹم ہمارا اتنا ڈل ہے کہ اس پر 75 سال سے یہ ملک بنا ہوا ہے لیکن کسی گورنمنٹ نے بھی توجہ نہیں دی. ٹھیک ہے. اور جو ہماری گورنمنٹ آئی ہے تھوڑے عرصے کے لیے، 3.5 سال کے لیے، اس میں ہم نے 1.5 سال تو کرونا کے خلاف ہم لڑتے رہے ہیں، جو ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوری دنیا میں راج تھا کرونا کا. تو 2 سال میں جو خان صاحب کر سکتے تھے وہ انہوں نے کیا. ختم نبوت کا نصاب شامل کیا، تمام جو ہیں مدرسے کے بچے پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ان کے لیے آواز بلند کی، قوانین بنائے، سب کچھ کیا. لیکن آپ کے سامنے ہی ہیں کہ ہمیں ایسے کاموں سے روکا گیا اور ہمیں نہیں کرنے دیا گیا، اور بالآخر جب بات ایک حد سے آگے گئی تو ہماری اچھی خاصی ترقیاتی یافتہ گورنمنٹ کو جو ہے وہ گرا دیا گیا. آپ یہ نہیں سمجھتے کہ 9 مئی کا واقعہ ایک بڑی غلطی تھی؟ دیکھیں جی، 9 مئی کا واقعہ پوری دنیا کو پتہ ہے کہ 9 مئی کا واقعہ ہم کیسے کر سکتے ہیں. ہمارے تو بندوں کو جب RO کے آفس تک نہیں جانے دیا جا سکا تو GHQ یا کور کمانڈر ہاؤس تک ہم کیسے پہنچ گئے. جو فوج سے وابستہ ہیں یا اداروں سے وابستہ ہیں ان کو پتہ ہے کہ ایک کور کمانڈر ہاؤس میں 30 جو ہیں وہ لوڈڈ جو گارڈز ہیں وہ ان کی 24 آورز ڈیوٹی ہوتی ہے ایز پر شفٹ. تو بتائیں وہ سب کہاں تھے؟ اور 10 کلومیٹر لیبرٹی سے ایک میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، سب کچھ لائیو چل رہا تھا. تو گورنمنٹ آف پنجاب کیا کر رہی تھی؟ کیوں نہیں انہوں نے آگے سے روکا؟ اور جو وہاں پر لوگ ہم نشاندہی ویڈیو میں کر چکے ہیں وہ آج تک کیوں نہیں منظر عام پر آئے؟ تو یہ سب کو پتہ ہے کہ یہ لندن پلان کا ایک حصہ ہے، اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں. اچھا، آپ اس دفعہ آپ کا الیکشن بھی پہلا ہے اور آپ کے ساتھ جو ساتھی ہیں حافظ عمار یاسر اور وہ ان کے دوسرے جو MNA کے امیدوار ہیں رومان، وہ سارے ملک سے باہر ہیں اور ان پہ FIR بھی بہت زیادہ ہیں، 60 70. تو اس صورتحال میں آپ کو کوئی مشکلات تو نہیں آتی؟ لیکن جی یہ تو جب ایک اللہ تعالیٰ انسان کو طاقت دیتے ہیں نا ایمان کی، تو یہ کوئی مشکلات نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ الیکشن شخصیات کا ہے ہی نہیں، نہ یہ کسی سیاسی شخصیات کا سے اس میں کوئی فرق پڑنا ہے. پاکستان کی عوام فیصلہ کر بیٹھی ہے. کروڑوں کی تعداد میں جو ہمارا نوجوان ہے پاکستان کا، وہ یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ اب ہم اگر اس موقع پر بھی، یہ جو ایک جہاد ہے، اس کو الیکشن میں نہیں کہتا، میں اس کو جہاد کہتا ہوں، کہ اگر اس جہاد میں اب ہم حصہ نہیں لیں گے تو خدا نخواستہ ہمیں اس کا خمیازہ بہت بڑا بھگتنا پڑے گا. پہلے ہی ہمارا ہر بچہ جو ہے وہ لاکھوں کا مقروض ہے. تو ہم کس طرح یہ افورڈ کر سکتے ہیں کہ اس چند جو یہ ٹولہ ہے جس نے آج ہمارے یہ حالات کر دیے ہیں؟ اللہ نے تو اس ملک کو سب کچھ دے رکھا ہے، لیکن یہ حکمرانوں کی وجہ سے آج ہمیں پوری دنیا میں رسوائی اور تذلیل کا سامنا ہے. تو اب ہمارا نوجوان جو ہے وہ بہت باشعور ہو گیا ہے اور یہ سارا کریڈٹ عمران خان صاحب کو جاتا ہے، جس وجہ سے ہمیں کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہے. یہ جو الیکٹیبلز ہیں یہ تو آج ادھر ہیں کل ادھر ہیں. حافظ صاحب کی بھی دیکھیں کتنی قربانیاں ہیں، لیکن لوگ آج ان کو اس طرح چھوڑ رہے ہیں. چند اپنی خواہشات کے اوپر، کچھ ہوں گے جن کو جنونلی مسائل جو ہیں وہ فیس کرنے پڑ رہے ہوں گے، لیکن کئی تو ایسے ہی ہیں کہ وہ جی ہماری بات ان سے ہو گئی ہے تو ہماری حکومت آ رہی ہے تو آ جائیں، آپ کو فلاں کوٹا مل جائے گا، آپ کو فلاں ٹھیکہ مل جائے گا، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. تو انہی لوگوں نے آج اس ملک کو اس حالات پہ پہنچایا ہے. پوری عوام کو پتہ ہے اور عوام اب خود فرنٹ فٹ پہ جو ہے لڑ رہی ہے. آپ یہ نہیں سمجھتے کہ حافظ صاحب کو ملک میں ہونا چاہیے تھا الیکشن؟ ملک میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن آپ کے سامنے ہے. دیکھیں جو ہماری پارٹی کے اور سینئر رہنما بھی پاکستان آئے ہیں ان کو غیر قانونی طور پہ جو ہے اغوا کر لیا گیا ہے، نہ کسی عدالت میں پیش کیا جاتا ہے نہ کہیں. بلکہ پرسوں جو ہمارے یہاں پہ گرفتاری ہوئی ہے، ملک قدیر الطاف ایک سیاسی گھرانہ ہے عرصہ دراز سے، تو ایک قداور شخصیت ہیں، ان کو ابھی تک کسی عدالت میں نہیں، کسی تھانے میں نہیں پیش کیا گیا. تو یہ ملک میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہی کوئی نہیں ہے. وہ آئیں گے ایئرپورٹ سے ہی ان کو جو ہے اٹھا لیا جائے گا، پتہ نہیں پھر اس کے بعد کیا کیا ہوگا. تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ وہ فون پر ہی اپنا الیکشن لڑ لیں یا سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کو ایڈریس کر لیں. لیکن آپ بھی تو الیکشن لڑ رہے ہیں نا. دیکھیں میں الیکشن لڑ رہا ہوں، لیکن یہ ہر آدمی کے ساتھ جو ہے وہ ایک علیحدہ معاملات ہیں. چونکہ وہ پرویز الہی صاحب کے فرنٹ مین بھی رہے ہیں اور ان کے گھر کے ساتھ ایک سیاست سے ہٹ کے ایک ذاتی رشتہ ہے، تو ان کو وہ مسائل بھی فیس کرنا پڑ رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ اس وجہ سے انہیں زیادہ پولیٹیکل وکٹمائز کیا جا رہا ہے؟ جی بالکل. ان کی کمپین کیسی چل رہی ہے؟ ان کی جو وفادار ساتھی ہیں جی وہ ٹیم میں نکلے ہوئے ہیں. ہم بھی ان کی بے پناہ جدھر اپنی کمپین کر رہے ہیں سیم اتنی ان کی کر رہے ہیں، کیونکہ وہ آج عمران خان کے امیدوار ہیں. ہم نے انہیں ووٹ نہیں دینا، ہم نے عمران خان کو دیکھنا ہے. انشاءاللہ ہم پرعزم ہیں کہ خان صاحب کی جو چکوال اور تلہ گنگ کی جو 6 کی 6 سیٹیں ہیں انشاءاللہ ہم جیت کے رہیں گے.
اگر ایف آئی آرز کا مزید سلسلہ جاری رہتا ہے، آپ پہ مزید ہو جاتی ہیں یا رکاوٹیں آتی ہیں، تو اس کو کیسے فیس کریں؟ کوئی نہیں جی، اب عادت ہو گئی ہے، پہلی ایف آئی آر مشکل تھی، اب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ۔ اور تیسرا جو سب سے بڑا ایشو ہے کہ الیکشن والے دن ووٹر کو نکالنا، اس کے لیے کیا حکمت ہے؟ لیکن میں نے وہ پہلے آپ کو یہی عرض کیا کہ عوام خود فرنٹ فٹ پہ آ گئی ہے، ان کو پتہ چل گیا کہ سوائے اس ووٹ کی طاقت کے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہم کوئی دہشت گرد نہیں ہیں، ریاست ہماری ماں کا درجہ رکھتی ہے، لیکن چند لوگ جو ہیں ریاست کو استعمال کر کے ایک مخصوص پارٹی کو جو پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے اس کو سپریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ آپ 8 فروری کو دیکھیں گے کہ لوگ کس طرح نکلتے ہیں اور کیا ٹرن اوور ہوتی ہے اور کس طرح لوگ اپنے ووٹ کی حفاظت کرتے ہیں۔ آپ الیکشن جیتتے ہیں تو منشور کیا ہے آپ کا؟ میرا منشور جی روایتی سیاستدانوں سے ہٹ کے ہے، میں انشاءاللہ جو چیز اپنے لیے پسند کروں گا وہی اپنی عوام کے لیے پسند کروں گا۔ اس میں سب سے پہلی جو ہے وہ میری ہے کہ سیلف ریسپیکٹ جو ہے، کہ ہمارے حلقے کی جو میرے ووٹرز ہیں، جو میرے لوگ ہیں، ان کی سیلف ریسپیکٹ، ان کا معیار زندگی جو ہے وہ بہتر ہونا چاہیے اور باعزت ہونا چاہیے ہر شہری کو۔ انشاءاللہ سب سے پہلے میں ایسے فیصلے کروں گا جس سے ہمارا وقار بڑھے گا معاشرے کا۔ اس کے بعد میرا جو میں نے آپ کو ہیلتھ کا سیکٹر بتایا ہے کہ ہمارے ہیلتھ کے بہت برے حال ہیں، ہیلتھ اور ایجوکیشن، لیکن ہیلتھ کے اس طرح برے حال ہیں کہ ہمارے تلہ گنگ میں لوگوں کو بڑے بڑے اقتدار ملے ہیں، سدا بہار وزیر کے ٹائٹل ملے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ہیلتھ کے لیے کچھ بھی نہیں کیا، اور یہ بہت ایک شرمناک لفظ ہے کہ ان کو پنڈی لے جائیں۔ اور کئی ہمارے لخت جگر جو ہیں علاقے کے بڑے بڑے جو ہمارے یہاں سے مریض تھے وہ بیچارے راستے میں ہی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ زندگی موت میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اس دور میں سمجھتا ہوں کہ صحت کی جو فیسیلیٹیشن ہے وہ سب سے اولین ترجیح ہے، اس کے ساتھ ایجوکیشن، اور یہ جو چیزیں میگا پروجیکٹس ہیں اسپیشلی یوتھ کے لیے کہ ان کو ایسے میگا پروجیکٹس دیے جائیں تاکہ وہ منفی سرگرمیوں سے دور رہیں۔ آپ کے جو مقابلے میں سیاستدان ہیں ان کی پرفارمنس تو ظاہر ہے وہ آلریڈی سیاست میں رہے ہیں، اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، میرے جو مقابلے میں سیاستدان ہیں اس وقت سردار غلام عباس ہیں جو نون لیگ کے ٹکٹ پہ ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میری سیاسی زندگی میں انہوں نے 10 دفعہ پارٹیاں بدلی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ایسے بندے کی تو میں ویسے بھی کوئی عزت نہیں کرتا، میں کیا نہیں عزت کرتا، پورا معاشرہ نہیں عزت کرتا۔ اور وہی بات ہے کہ چند جو مفاد پرست ٹولے ہیں وہ ان کے ساتھ ضرور ہیں، لیکن ہمارے ضلع تلہ گنگ کے بارے میں بھی انہوں نے جو باتیں کی کہ ہم چکوال کی 1 انچ بھی نہیں دیں گے، میں نے الحمدللہ آج دن تک کسی سپیچ میں تلہ گنگ کھڑے ہو کر یہ بات نہیں کہی، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کمزور آدمی کا کام ہے کہ ایسے جو اجتماعی بات ہوتی ہے اس کو اپنی سیاست کے لیے استعمال کریں۔ ہاں، میں نے ان کے گاؤں جا کے، ان کے حلقے میں جا کے یہ بات ضرور کی ہے کہ لیڈرشپ کا یہ کام نہیں ہوتا، یہ 1 انچ ہو یا ایک پورا ضلع ہو، یہ کسی کی جاگیر نہیں ہے، یہ ریاست کے کام ہے۔ لیڈرشپ کا رول یہ ہوتا ہے کہ وہ سب کو یکجاں کرے، اور جو اس حلقے کے میرے لوگ ہیں تحصیل چکوال کے یا تحصیل کلر کہار کے، میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں ابھی تلہ گنگ میں نے کمپین نہیں سٹارٹ کی، میں پہلے اپنے ان دوستوں کے پاس جا رہا ہوں کہ ان کا حق زیادہ ہے تاکہ اپنائیت ہے۔ یہ جو ہمارے پاس ایک لفظ ہے نا گبیر پار اور آر، اس فرق کو میں ختم کروں گا انشاءاللہ۔ لاسٹ ٹائم میں نے ان کا انٹرویو کیا تھا، اس میں تو وہ کہتے ہیں کہ ضلع تلہ گنگ بننا بہت ضروری ہے، لوگوں کی یہ ڈیمانڈ بھی ہے اور یہ ادا بھی ہے۔ دیکھیں جی، اب یہ تو آپ کہہ رہے ہیں، ہم نے تو نہیں سنا، ان کی سوشل میڈیا ٹیم کو چاہیے کہ وہ بھی چلائیں، لیکن جب ایک بندے کا نظریہ صبح اور ہو، شام اور ہو، اگلے دن اور ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انہوں نے بات کسی انٹرویو میں کی ہے یا سپیچ میں کی ہے؟ یہ انہوں نے سپیچ میں کی ہے جی، سپیچ میں بھی کیا یا انٹرویو میں بھی کیا ہے، یہ پورے میڈیا پہ چل رہا ہے کہ چکوال کی 1 انچ بھی تلہ گنگ کو نہیں دیں گے، ٹھیک ہے؟ میں اس پہ کوئی پوائنٹ سکورنگ نہیں کر رہا یا سیاست نہیں کر رہا، آپ نے مخالفین کا ذکر کیا تو میں یہ بات بتا رہا ہوں۔ اور اگلی بات آپ کو میں یہ بتاتا ہوں کہ جب دیکھیں جس طرح انہوں نے پارٹیاں بدلی ہیں نا، اس طرح جب کوئی بھی شخص ہے، خاص طور پہ جو ایک پولیٹیشنز ہے، وہ ایک پبلک پراپرٹی ہوتا ہے، تو جب کوئی پبلک پراپرٹی شخص ایسی باتیں کرے گا یا اس طرح پارٹیاں بدلے گا موسم کی طرح، تو پھر اس کی کوئی بات جو جس طرح آپ کہہ رہے ہیں وہ ویلیویبل رہتی ہی نہیں ہے لوگوں کے لیے۔ لوگ تو نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں، آج قوم میں شعور آ گیا ہے۔ آخر میں لوگوں کے لیے میسج کیا ہے آپ کا؟ لوگوں کے لیے میرا میسج یہی ہے کہ اس الیکشن کو عمران خان کا یا تحریک انصاف کا یا حکیم نثار کا یا کسی اور کا الیکشن نہ سمجھیں، یہ الیکشن نہیں، جہاد ہے۔ آج پاکستان ایک ڈیفینڈنگ موومنٹ پہ کھڑا ہے، نکلیں اپنے ووٹ کے لیے۔ اگر یہ میں ایک مثال آخری دے کے بات ختم کرتا ہوں کہ یزید نے جو ہے 1 ووٹ ہی مانگا تھا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، لیکن انہوں نے انکار کیا اور خاندان تطہیر کے عظیم ترین پوری کائنات میں سے 72 تن قربان ہو گئے۔
تو وہ یہ میسج تھا کہ یہ ووٹ ضمیر کے علاوہ نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ آپ جس کو اگر کسی غلط بندے کو آپ چوز کریں گے یا کسی ایسے لیڈر کو آپ کا ووٹ جا رہا ہے جس کا سب کچھ اس ملک سے باہر ہے اور وہ صرف حکومت کرنے یہاں پر آتے ہیں، یا 70 سال سے اس کو موقع ملا ہوا ہے، سن 1981 میں نواز شریف جو ہے پہلی دفعہ منسٹر بنا تھا فائنانس کا اور اب تک وہ گورنمنٹ میں ہے، ٹھیک ہے، تو بتائیں ان 40-50 سالوں میں کیا کیا ہے اس نے اس قوم کے لیے؟ ہم تو دن بدن ہمارا قرضہ تو بڑھتا ہی گیا ہے اور ہمارے حالات تو بدتر سے بدترین ہوتے گئے ہیں، اثاثے بڑے ہیں تو ان کے بڑے ہیں، سٹائل عیاشیاں بڑی ہیں تو ان کے بڑے ہیں، ہمارا اس سے کیا فائدہ ہوا ہے؟ ہمیں ووٹ اس بندے کو دینا چاہیے، میرے اپنے ووٹرز کو یا قوم کے لیے یہ پیغام ہے کہ جو کم از کم آپ کے لیے سٹینڈ کر رہا ہے، آپ کے ملک میں ہے، اور اس نے پہلے بھی اتنے بڑے فلاحی کام کیے ہیں جن کی دنیا میں نظیر نہیں ملتی، جیسے کہ شوکت خانم ہے، نمل یونیورسٹی ہے پنجاب میں، اور اب بھی انہوں نے کہا ہوا ہے کہ میں جب دنیا سے میں وفات پاؤں گا، میرا پردہ ہو جائے گا تو میرا جو کچھ ہے وہ سارا شوکت خانم کو ٹرانسفر ہو جائے گا۔ تھینک یو، بہت مہربانی، بہت شکریہ، بڑا اللہ، السلام علیکم۔